اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا بیان جاری ہے اور 130 نمبر آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے میں اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر اور طرز عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا لیا تھا، اور طرز فکر و عمل کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کی، اور اس راہ میں جو بڑی مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اور یہ طرز زندگی اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ اس نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اب کوئی بے وقوف ہی ایسی پسندیدہ روش سے اعراض کر سکتا ہے، یا ایسا شخص جو تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہو۔ یہ آیت کریمہ ابراہیم علیہ السلام کے واضح اور حقیقی ان کے معزز ہونے اور ان کی حیثیت کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے کہ سیدنا ابراہیم جو خلیل اللہ کے لقب سے جانے پہچانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مکمل عبودیت سے تعبیر ہے، یعنی صحیح معنوں میں انہوں نے اپنے بندے ہونے کو اللہ کے سامنے تسلیم کیا اور بندے ہونے کا اظہار کیا اپنے طرز عمل کے ساتھ۔ ان کی مکمل زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ انہوں نے اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنی بیوی، تمام چیزوں کو، اپنی پسندیدہ لوگوں کو اللہ کے خاطر پیچھے چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے بندے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ہر رشتے کو، ہر محبت کو اللہ کے آگے قربان کر دیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک مثال ہے کہ تم ابراہیم کی زندگی کے سبق پڑھو، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آؤ۔ جیسے کہ ہم اظہار محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، مگر ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قربانی دینے کے لیے ہچکچاتے ہیں، سوچتے ہیں، اور دنیا کو امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا۔ تو اللہ ہمیں بتا رہا ہے تمہارے لیے رول ماڈل ابراہیم کی زندگی ہے۔ ابراہیم اللہ نے چنے، پسند کیے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، میں نے اسے برگزیدہ کیا، چن لیا، پسند کر لیا اس دنیا میں۔ ان کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ جب ہم اس ابراہیم کی زندگی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کو کہاں کہاں اور کس کس طریقے سے آزمایا گیا، اور وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا لی انہوں نے۔ تو پھر ہمیں بھی ابراہیم کو، ان کے ذکر کو، ان کی زندگی کے سوانح حیات کو مسلسل پڑھنا چاہیے، یاد دلانا چاہیے ایک دوسرے کو، اپنے پیاروں کو، خود اپنے آپ کو، تاکہ ہم اللہ کی محبت کو حاوی کریں اپنی دنیا کے معاملات کے اوپر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں ایسا بنا دے۔
آمین۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم کے بارے میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم جب مر جائیں ہمارا انجام اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، جنہیں اللہ نے پسند کیا ہے، جن کا انجام اچھا ہوگا، ہمارا انجام بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم وہ ہیں جن کا انجام بھی بہتر ہوگا اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر اللہ نے اس آیت کی ابتدا کیسے لفظوں سے کی؟ اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ایک بے وقوف، کم عقل، احمق شخص صرف ابراہیم کے دین کو، ابراہیم کے طریقہ کار کو ناپسند کر سکتا ہے۔ جو ابراہیم کے زندگی کے اندر انہوں نے جتنی قربانیاں دیں ان کو حقیر سمجھتا ہے، وہ کم عقل شخص ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ ہم آپس میں غور کریں معاشرے کے اندر اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو لوگ قربانی دے رہے ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، نہیں، وہ حقیقت عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ جذبہ ہی تو ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، قربانی کا جذبہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ، سنت ابراہیم کی طریقے پہ چلنے کا جذبہ۔ اور جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے ہم کہاں کہاں کس مقامات پر غلط ہیں اور ہمیں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہم امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا انجام بھی صالح لوگوں میں ہوگا، نیک لوگوں میں ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہمیں یقینی طور پر کوشش کرنی ہے اپنے طرز و فکر و عمل کی اندر تبدیلی کی، اپنے طریقے کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے عمل کے اندر، کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں تھوڑی تھوڑی کر کے، تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔